کلام حق ہے کلام جس کا، پیام حق ہے پیام جس کا، حدیث و سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حدیث و سنت میں آپ کا میزبان سید محمد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام حدیث و سنت کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے حدیث و سنت کے حوالے سے امت کے اسلاف، ائمہ کرام اور خاص طور پہ فقہائے اربعہ کی آراء اور ان کی خیالات کا، حدیث کو وہ کس درجے میں رکھتے تھے، حدیث کی حفظ و روایت کے حوالے سے ان کا رویہ، ان کا کردار کیا تھا، اور حدیث کا مقام قانونی حیثیت سے وہ کیا سمجھا کرتے تھے۔ اس بنیادی موضوع اور بحث کے آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے ان سوالات کو شامل کریں گے جو آپ نے ہمیں ای میل کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر عالم دین فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید اظہر حافظہ اللہ۔ حافظ صاحب محترم، سب سے پہلے تو سوالات کا سلسلہ ہے۔ ہمارے پاس سوال ہے، یہ دبئی سے تعلق رکھنے والے ہیں عبدالقوی، ای میل کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ ہم بسا اوقات دفتر کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں سی ڈیز وغیرہ لگا لی جاتی ہیں جن میں احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس سی ڈی کی جو آواز ہے وہ گاڑی کے ان سپیکروں سے ہم تک پہنچتی ہے جو سپیکر پاؤں کی جانب لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا حدیث کی آواز جو پاؤں کی طرف آ رہی ہوتی ہے، اس سے حدیث کے ادب اور اس کے پاس میں کوئی فرق تو نہیں پیدا ہوتا؟ کیا یہ حدیث کی توہین تو نہیں ہے؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اگر وہ سسٹم حدیث یا قرآن یا حدیث سننے کے لیے لگایا گیا ہے تو اس میں کم از کم یہ اہتمام بھی کیا جانا چاہیے کہ جن مقامات سے آواز نکلتی ہے اور ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے وہ بھی قابل عزت اور قابل احترام مقامات پر لگائے جائیں۔ جس طرح ہم پڑھنے کی کتاب وہ ہم ایسی جگہ پر نہیں رکھتے جو وقار کے منافی ہو، جو اس کتاب کی تعظیم کے منافی ہو، تو اسی طرح جب ہم ایسی آلات استعمال کرتے ہیں جو سمعیات جنہیں کہتے ہیں، تو مکبر الصوت یا لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جو احترام کے قابل ہے، کم از کم ہمارے کانوں کے برابر تو ہونا چاہیے۔ اگر وہ پاؤں کی طرف ہے تو یہ ادب کے منافی ہے، ادب کے منافی۔ واللہ اعلم۔ حافظ صاحب، دوسرا سوال جو ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوا، یہ سوال کرنے والے جہاں زیب ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ایک حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے، دوسرا حکم ہے جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہے۔ کیا حدیث سے معلوم ہونے والے حکم کی حیثیت قرآن مجید سے معلوم ہونے والے حکم سے کمتر ہے یا اس کے برابر ہے؟ جہاں تک حیثیت کا تعلق ہے تو اس کا قرآن اور سنت سے اگر کسی چیز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تو اس بات سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن سے ثابت ہوا یا حدیث سے ثابت ہوا، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے اعتبار سے جس طرح ہم پر قرآن کی اطاعت فرض ہے اسی طرح سنت کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل اطیعوا اللہ والرسول۔ تو ہمارے اعتبار سے فرمان باری تعالی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں فرق نہیں ہے۔ اب جہاں تک یہ کہنا ہے نا کہ کیا اس سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی، اس کا تعلق اس صیغے کے ساتھ ہے کہ قرآن ہم پر اس کا ایجاب چاہتا ہے، تو جو ایجاب کے لیے احکام ہیں ان سے قرآن کے
ان احکام کے قرآن میں ہونے سے ہم پر وہ حکم واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر احادیث میں بھی جو اس کا صیغہ ہے، یعنی جو اس کا لفظ ہے، جو اس کا انداز بیان ہے، وہ اگر ایجاب چاہتا ہے تو وہ بھی ہم پر اسی طرح واجب ہوگا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے نص قرآن کے ساتھ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو آپ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہونی چاہیے، موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اس یعنی اسلوب کا یا اس جملے کا مقصود کیا ہے، ہم پر ایجاب ہے۔ مثلا مسواک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ بھی الفاظ ہیں کہ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اب وہاں یعنی حدیث تو متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ احادیث کے بارے میں یعنی امت کا تقریباً اتفاق ہی ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ نص تو قطعی ہے، قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے، لیکن وہ اپنے مضمون میں ہی یہ ذکر کرے کہ واجب نہیں ہے۔ تو اب اس سے تو اسی طرح قرآن کی کتنی آیات ہیں، جیسے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو صیغہ لفظ بظاہر تو امر کا ہے، لیکن نکاح یہ تو انسان کی اپنی ضرورت پر ہے، اس کے حالات پر ہے، کبھی واجب ہوگا، کبھی مستحب ہوگا، اور کبھی مباح ہوگا، اور کبھی شاید اس سے بھی دوسرے احکام بھی، اس میں کہتے ہیں نا کہ نکاح میں سارے احکام وارد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مصدر پر نہیں بلکہ اس کے یعنی اسلوب بیان پر ہے۔ قرآن اور سنت میں اس اعتبار سے کوئی فرق روا نہیں ہے، اللہ کا فرمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، گفتہ اللہ بود، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان در حقیقت اللہ کا فرمان ہے۔ حافظ صاحب، ہم پروگرام کے جو بنیادی مرکزی موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات تو کی کہ محدثین تابعین نے حدیث کے حوالے سے خدمات پیش کی اور مجموعہ احادیث تیار کیے۔ آج ہمیں خاص طور پہ بات کرنی ہے فقہائے اربعہ کے بارے میں، جن میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان کی کیا مسائل اور خدمات رہی ہیں؟ ان میں سے امام مالک ہی سے آغاز اگر ہم کریں تو حدیث کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا، اس کی حیثیت کے بارے میں اور اس کی روایت کے بارے میں۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ پہلی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، 90 کے بعد، 93 ہجری ان کا سال ولادت ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر کیونکہ وہ مدینہ میں تھے اس لیے انہیں حصول علم کے لیے، کیونکہ مدینہ خود منبع علم ہے، فقہائے سبع کا شہر ہے، مخزن العلوم، محبت الوحی ہے، اس لیے انہیں یعنی حصول علم کے لیے، حصول روایت کے لیے، کیونکہ دور دراز سے لوگ تو وہاں آتے تھے، تو انہیں حصول روایت کے لیے باہر نہیں جانا پڑا۔ یہ شاید ائمہ میں سے یہ انہیں منفرد مقام حاصل ہے۔ تو حدیث کے اپنے زمانے میں حدیث اور فقہ کے وہ یعنی جامع تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہو سکتا ہے ان قریب ایسا زمانہ آئے کہ لوگ دور دراز سے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، یضربون اکباد الابل لا یجدون اعلم من عالم المدینہ، کہ اہل مدینہ کے عالم سے بڑا عالم انہیں نہیں ملے گا۔
تو بہت سے علماء نے کہا نا کہ اس کا مصداق امام مالک رحمہ اللہ تھے. تو امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے نہ صرف اس کو یعنی موطا کی شکل میں جمع کیا، اس کی تدریس سال ہا سال اس کی تدریس اس کی اور لوگ جوق در جوق آتے اور آپ سے اس کی روایت لیتے. بڑے بڑے ائمہ بھی ان میں شامل ہیں. امام شافعی موطا کی جی، امام محمد بن حسن الشیبانی اس کے راویوں میں سے ہیں جی، اور اسی طرح اور بھی کتنے یعنی اس کے راوی ہوئے. تو اور دیکھیے یحییٰ مصمودی اندلس سے سننے کے لیے آئے، جن کے متعلق مشہور ہے نا کہ وہ امام مالک کے حلقہ درس میں تھے. تو اسی دوران شور ہوا کہ کہیں سے ہاتھی کوئی لائے ہیں صاحب. تو لوگ ہاتھی کیونکہ اس علاقے میں تو تھا نہیں، کبھی کسی نے دیکھا نہیں، تو سب لوگ ہاتھی دیکھنے کے لیے، لیکن یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی وہ وہیں بیٹھے ہیں. تو امام صاحب نے پوچھا سب لوگ تو ہاتھی دیکھنے گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو حدیث رسول لینے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. حافظ صاحب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا حلقہ کتنا وسیع تھا، اس پہ ہم بات کریں گے. حافظ صاحب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں یعنی تاریخ نگاروں نے اور سوانح نگاروں نے لکھا کہ دنیا کے تمام اطراف سے تقریباً لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آتے اور علم حدیث سے اندلس آخری کنارہ تھا، وہاں تک کے لوگ تو آئے، وہاں سے تمام معلوم بر اعظموں کے لوگ آپ کے پاس پہنچے. اور ظاہر ہے یہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی صداقت بھی تھی. اب ہمیں یہ جانا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو کیا قانونی مقام دیتے تھے، کیا سمجھتے تھے حدیث کے بارے میں، رویہ کیا تھا ان کا؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے تو ان کا جو انداز روایت تھا اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ امام صاحب لباس کا اہتمام کرتے، اپنے مظہر کا اہتمام کرتے، خوشبو کا اہتمام کرتے، مجلس کا اہتمام کرتے. اور مشہور ہے کہ امام صاحب نے کبھی چلتے ہوئے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ جب بیٹھ جاتے تھے مسند پر پھر سوال کا جواب دیتے تھے. حدیث کی توقیر اس طرح ملحوظ رکھتے تھے. اور پھر طلبہ سے یہ بھی کہا، ایک مرتبہ لوگوں نے وہ امام صاحب پر قرات کرتے تھے نا، امام صاحب کا انداز یہ تھا کہ شاگرد پڑھتے تھے اور امام صاحب سنتے تھے، اس زمانے میں جو طریقہ روایت تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ کتاب الفتہ فی 40 عاما، یہ کتاب ہے موطا جس کی تالیف پر میں نے 40 سال صرف کیا. قرأتموہ فی 40 یوما، اور تم نے 40 دنوں میں پڑھ دی. ما اقل ما تفقہون، کیا سمجھو گے. تو اس طرح امام صاحب اس توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اس کی تعلیم دیتے تھے. اور اس مجلس کا آغاز جو امام صاحب کا ہے نا، وہ یعنی تاریخی بھی کہہ لیں اور ان کا مسلک بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ درس کے آغاز میں، کیونکہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، خطبہ کے بعد کہا کرتے تھے ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويرد عليه الا قول صاحب هذا القبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ دنیا میں جو بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کی بات کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے یعنی جو حدیث کی توقیر ہے اس کے بارے میں ان کا جو دو ٹوک رویہ ہے وہ سامنے آتا ہے. حافظ صاحب، آپ نے بھی کہا کہ ان کے بارے میں جیسا کہ یہ بھی مشہور تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے ادب تھا، حدیث بیان نہیں کرتے، شرعی سوال کا جواب نہیں. تو یہ بات بھی مشہور ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں وہ امام ہیں جن کی لا ادری بہت مشہور ہے، ما ادری یا لا ادری، یعنی اکثر سوال کے جواب میں وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے. تو یہ بھی احتیاط حدیث کے بارے میں تھی یا اس کا کیا پس منظر تھا؟ قرآن حکیم نے حکم دیا لا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع.
تو جب تک علم نہیں ہے اس وقت تک بات نہیں کرنی چاہیے. اور علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب اس کے بعد کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا لا ادری نصف العلم، کہ یہ بھی آدھا علم ہے. اور ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ کسی آدمی نے 40 سوال کیے تو امام صاحب نے 4 کا جواب دیا، 36 کے جواب میں کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. انہوں نے کہا جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو کہ مالک کہتا ہے مجھے پتہ نہیں. تو جس بات کا علم نہیں ہے اس کے میں، اور یہ بھی علم ہوتا ہے. یہ تو اقوال ہیں نا، تابعین کے اقوال بھی ہیں، اتباع تابعین کے بھی، کہ ان من العلم، یہ بھی ایک علم ہے. علم کی علامت ہے کہ جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں. مجھے پتہ نہیں، یعنی اسے ادراک ہے اپنی لا علمی کا اور اپنی ذمہ داری کا. کیونکہ ہم نے جو کچھ کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اب ہمیں ہمت ہو گئی ہے نا کہ ہم اپنے فرمائے ہوئے کو بھی مستند سمجھنے لگے ہیں نا. تو وہ لوگ یعنی اپنی بات پر جب تک انہیں اس کا استناد نہ ہوتا، اس کا اعتماد نہ ہوتا، اس کا ذریعہ قابل یقین نہ ہوتا، تو اس وقت تک وہ بات نہیں کرتے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد امام ابو حنیفہ آنا چاہیے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، بلکہ آنا تو پہلے چاہیے تھا، پہلے آنا چاہیے تھا. بالکل خیر. بہتر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات حدیث یا حدیث کو ان کا جو علمی حیثیت سے لینے کا جو انداز ہے اس پر روشنی فرمائیے گا. جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق ہے، ان کا تو یہ یعنی فرمان ہی کافی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی. یہ ان سے متواتر ہے کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے، مذہب، وہی میرا مسلک ہے. اور ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ امام صاحب کا یہی وہ قول ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وَلَعْنَةُ رَبِّنَا تَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ، کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ صاحب، یہ تو ہے کہ حدیث کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یا ان کے فیض یافتگان میں ایسے بھی لوگ ہوئے جنہوں نے پھر بعد میں حدیث کے حوالے سے خدمات سر انجام دی؟ کیوں نہیں. ان کے جو بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، ان کی کتاب بھی معروف ہے کتاب الاثار. اور اسی طرح ان کے دوسرے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے نام سے تو ایک معطا بھی امام مالک کا جو ان کی طرف منسوب ہے. اگرچہ انہوں نے صرف امام مالک ہی کی مرویات نہیں، امام ابو حنیفہ سے منقول بعض اقوال بھی اس میں شامل کر دیے. اسی لیے وہ معطا امام مالک کی بجائے معطا محمد کے نام سے زیادہ معروف ہوا. بہتر. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ امام مالک کے فیض یافتگان میں سے ہیں، ان کی خدمات حدیث پر کس طرح سے آپ روشنی فرمائیں گے؟ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی جو خدمات ہیں وہ روایت سے زیادہ عمل بالحدیث میں، عمل بالحدیث کے اعتبار سے ان کی یعنی جو خدمت کا جو باب ہے نا، جو میدان ہے، وہ حدیث سے استدلال ہے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ روایت میں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ انت اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، کہ تمہارے پاس حدیث کا علم مجھ سے زیادہ ہے. امام احمد بن حنبل کے لیے کتنی بڑی سند ہے، یہ بہت بڑی سند ہے. لیکن جو یہاں تک عمل بالحدیث کا تعلق ہے، اس میں اور اس کے استدلال میں کہ اہل رائے نے جو دروازے کھولے تھے وہ دروازے بند کرنے میں اور اہل رائے کے شبہات کے رد کرنے میں، ان کے ازالے میں جو کردار امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، کتاب الرسالہ جس میں انہوں نے اصول فقہ کو مرتب کیا، تو اس میں امام صاحب نے کہا نا من قبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعن اللہ قبل،
کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات قبول کرتا ہے یعنی تلقی کرتا ہے، در حقیقت اس نے اللہ سے اس کی تلقی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان در حقیقت اللہ کا فرمان ہے۔ حافظ صاحب، یہاں ایک بات آئی اس کے ذیل میں، آپ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی بصیرت اجتہادی اور استدلال والی نگاہ ہے جو غالب ہے ان کی روایت والی روش پہ۔ تو یہاں ایک سوال پیدا اہل رائے کا بھی آپ نے ذکر کیا، ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے، فروغ دیا جاتا ہے کہ سلف میں بھی اسی طرح سے اہل الرائے اور اہل الحدیث موجود تھے، محدثین کا طبقہ تھا اور اہل الرائے کا طبقہ تھا۔ اہل الرائے وہ تھے جو در حقیقت اجتہادی نگاہ رکھتے تھے، مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے، لیکن آپ نے بھی کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل رائے کا رد کرتے تھے اور ساتھ ہی کہ وہ خود مجتہد بھی تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل رائے اور فقہ حدیث کے ماہرین میں فرق پایا جاتا ہے، یہ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ نہیں، فرق تو ہے، فرق پایا بھی جاتا ہے۔ بعض علاقے ایسے تھے جہاں حدیث و سنت کا وہ رواج جو مدینہ میں، مکہ میں، حجاز میں جو تھا، وہ یعنی مرکز اسلام سے دوری کی بنا پر یا کچھ اور یعنی افراد کے رجحان بھی ہوتے ہیں، تو ان اسباب کی طرف شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں اور خاص طور پر 7ویں باب میں بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اسباب کچھ بھی ہوں، بہرحال یہ ایک دو یہ طریق فکر ایک ساتھ چلتے رہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اصحاب حدیث ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رائے کو بالکل رد کرتے تھے، اجتہاد اور قیاس سے وہ کام نہیں لیتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اصحاب الرائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ حدیث سے لیتے نہیں ہیں، یہ اعتبار کثرت سے ہوتا ہے کہ جن کا زیادہ تر اعتماد احادیث و آثار پر رہا انہیں اہل الاثر اور اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اور جن کا اعتماد ان کی نسبت زیادہ یعنی رائے پر کہہ لیں، اور وہ رائے بھی وہ اسی سے مستنبت اور یعنی اجتہاد ہوتی ہے، اتباع ہوا والی رات۔ آپ سب یہیں سے انشاءاللہ بات کو جاری کریں گے، ابھی وقت ہوا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی بصیرت اور حدیث پر عمل کے حوالے سے اور استدلال کے حوالے سے ان کی خدمات پہ۔ حافظ صاحب محترم، یعنی آپ کی گزشتہ گفتگو سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ مجرد فقہی مباحث کے بجائے اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آیان جو تھے وہ ان کا رجحان اس پہ تھا کہ حدیث سے فقہ اخذ کی جائے، یعنی وہ بھی محدثین کے قریب ہی نظر آتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یعنی ایک تو آپ نے کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اس کتاب کو آپ کس زمرے میں رکھتے ہیں؟ وہ اس میں تو امام شافعی رحمہ اللہ ایک محدث اور ایک فقیہ، یعنی اس کے جیسے جامع کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ ان میں روایات بھی ہیں، کثرت روایت بھی، کہ مکمل جو یعنی پوری زندگی کے متعلق مختلف جو ضرورتیں ہیں سب پر سیر حاصل ایک طرح کی کتاب ہے، اور وہ اپنی نام کی طرح جی وہ الام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں امام شافعی کی نظر میں دوسروں نے لغزش کھائی ان کا رد اور ان کی یعنی ان کے شبہات یا ان کے یعنی جو خیالات تھے ان کی توجیہ کہ کہاں پر انہیں غلطی لگی، جی الرد علی الاستحسان اسی میں ہے، اور اختلاف الحدیث اسی میں ہے۔ تو یہ یعنی وہ اصولی ایسے مباحث اس میں انہوں نے بیان کیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ حدیث کے اس قدر پابندی کرتے تھے کہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے کہہ رکھا تھا کہ انت اعلم بالحدیث منی، کہ تمہیں حدیث کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ فاذا صح الحدیث عندک، اگر کوئی حدیث صحت کے درجے کو تمہارے نزدیک پہنچ جاتی ہے تو مجھے بتاؤ حتی اقول بہ، تاکہ میں بھی اپنے قول کو اس کے مطابق بلکہ امام شافعی کا یہ خاصہ ہے کہ آپ ان کی کتاب میں بھی اور ان کے یعنی دیگر مقامات پر اقوال میں بھی آپ دیکھیں گے
کہ وہ بسا اوقات اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ جہاں ایک حدیث کے متعلق وہ کہیں کسی تحفظ کا اعتراف کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو میرا قول اس کے مطابق ہے. مثلا وہ اونٹ کے گوشت سے نقض وضو کا جو مسئلہ ہے نا، وہاں ان کی صراحت موجود ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر میرا قول یہی ہے کہ موقف وہ ہے. تو یعنی حتیٰ کہ اپنے مرنے کے بعد بھی کہہ دیا کہ جس کو جو حدیث ملتی ہے اگر وہ میرے یعنی مدون اقوال کے بھی یعنی تو میرا مدون قول وہ چھوڑ دو، میرا قول وہی ہے جو حدیث ہے. آپ نے بات کی عالم الحدیث، تو اب ہم ان کی بات کریں. امام احمد رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب 27-28 ہزار حدیثیں کم و بیش اس پہ مشتمل ہے، اور اس مسند امام احمد کا حوالہ آپ اپنی گفتگو میں دیتے رہے. تو امام احمد کی جو محدثانہ بصیرت ہے اس پہ روشنی ڈالیے کہ وہ کس طرح آپ ان کو دیکھتے ہیں. امام احمد وما ادراک ما احمد، ان کے تو نام ہی کے ساتھ یہ گویا کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے امام اہل السنہ. تو وہ تو سنت اور اہل سنت کے امام ہیں، اور جس کی بڑی شہادت ان کی مسند، جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا، ہزاروں حدیث کا ایسا مجموعہ، کوئی قابل ذکر حدیث شاید اس سے، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے پورے احادیث کا، اور یہ سب سے بڑے مجموعوں میں سے ایک ہے. اس سے بڑا شاید میں نے جیسے پہلے کہیں ذکر کیا ہے کہ بقی ابن مخلد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں آتا کہ وہ موازنہ ہو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے. نہیں، یہ تو بہت بات کہ یہ تو انہی مسانید سے. مسند امام احمد کے جو بڑے بڑے حافظ ہوئے ہیں نا، مسند امام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کو تو یاد تھی، وہ تو اس کے گویا کے جیسے ڈسک ہوتی ہے نا، ہارڈ ڈسک، وہ تو اس کی اس طرح تھے کہ جس ترتیب سے آپ چاہیں آپ کو سنا سکتے تھے، صحابہ کی ترتیب سے، فقہی ترتیب سے، تابعین کی ترتیب سے. تو وہ اسے ایک نام آپ لے دیں کہ سفیان ثوری کی مرویات الگ کر دو، آپ کو سنا سکتے. تو اس طرح کہ وہ تو انہیں اس کا یعنی، اور کہا جاتا ہے نا امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہ ان کی جو کتابیں تھیں نا علمی، وہ 12 اونٹ کا بوجھ تھا، اور وہ سب کے سب یاد تھی انہیں. اللہ. تو اور ان کا جو حدیث کے بارے میں، یہ تو ہوا نا ان کا علم حدیث کے بارے میں اتنا وسیع ہے. اور ائمہ میں سے صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا کوئی قول سنت کے خلاف نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو اس میں ایک قول وہ بھی ہوگا جو حدیث کے مطابق ہے. اگر کہیں کوئی قول ان کا حدیث کے منافی ہمیں ملے تو وہاں ہمیں اس کے موافق بھی ایک قول ضرور ملے گا. تو امام صاحب کی جو محدثانہ، ہم تو اس وقت ان کے حدیث پر بات کر رہے ہیں نا، اور تمسک بالحدیث کہ فتنہ خلق قرآن، یہ جو معتزلہ نے جو فتنہ کھڑا کیا اور جس کے لپیٹ میں عباسی خلیفہ خاص طور پر مامون، پھر اس کے بعد معتصم، پھر اس کے بعد واسق، یہ سب یک بعد دیگرے آتے رہے، اور امام صاحب ابتلا کا دور گزارا، اور ایسا ابتلا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس سے یعنی ہاتھی کوئی گزرتا تو شاید اس کا پاؤں لڑکھڑا جاتا، لیکن امام صاحب یعنی وہ سب کچھ برداشت کر گئے. کہتے کیا تھے؟ وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے کوئی کتاب اللہ کی آیت یا سنت کوئی حدیث سناؤ، کوئی سنت کی بات لاؤ، حتی اقول ابھی میں بھی اس کا قائل ہو جاؤں. یہ جو تم کہتے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ ہم نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. ما ہر چہ خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث یار کے تکرار میں کھنے، کہ یہ جو باتیں تم کرتے پھرتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں تو اللہ کی کتاب کی کوئی آیت کا حوالہ دو، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان لا دو تو ہم فوراً مان جائیں. تو یہی استقامت تھی نظری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی،
جس نے امام احمد ابن حنبل کو امام اہل سنہ کا لقب عطا کر دیا، اور وہ معیار بن گئے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معیار ہیں، اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو اہل سنت سے ہے، اہل سنت، اور اگر ان سے محبت نہیں کرتا تو وہ اہل سنت میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ بھی بعد میں مرتب ہوئی اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ آپ سے منسوب ہوا، مکتب فکر قائم ہوا، فقہی مکتب فکر، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی لٹریچر میں جب بھی کوئی فتویٰ ہے یا کسی مسئلے پر بحث ہے تو قرآن مجید اور حدیث کے جو دلائل ہیں، احادیث کے ساتھ جو تمسک ہے جیسے آپ نے فرمایا، وہ ہمیں غالب نظر آتا ہے باقی فقہوں کی نسبت۔ اب یہ سب پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو، اس موقع پہ فقہائے اربعہ کے بارے میں تو بہت شرح و بحث سے آپ نے بات کی، میں چاہتا ہوں ایک شخصیت اور ہیں جن پہ اگر مختصراً ہی بات ہو جائے، جنہوں نے خاص طور پہ جب دو حدیثوں کا تعارض ہو جائے، کوئی اشکال سامنے آ جائے تو اس کی توجیہ کیا ہوگی، اس کا حل کیا ہوگا، اس حوالے سے خدمت انجام دی۔ خود ایک محدث بھی تھے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً امام احمد ابن حنبل کے زمانے کے کچھ بعد کے ہی ہیں، تو ان کی خدمات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کی یعنی شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار ان کی کتابوں خود اس بات کی دلیل ہے۔ بات یہ ہے کہ محدثین کا، اہل حدیث کا شروع سے اب تک یہ دعویٰ رہا کہ حدیث وحی ہے، اور وحی کا سب سے بڑا نشان یہ ہے جو قرآن نے کہا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے آتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ تو جب حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، تو اس میں بھی کہیں تعارض نہیں ہے۔ جس طرح آیات کہیں ہمیں بظاہر متعارض نظر آتی ہیں لیکن ان میں حقیقی تعارض نہیں ہے، اسی طرح احادیث میں بسا اوقات تعارض نظر آتا ہے، وہ حقیقی تعارض نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین کا چیلنج ہے کہ کوئی بھی دو احادیث لے آئیں، ہم اس میں جس طرح قرآن کی دو آیات میں ہم آپ کو تطبیق بتا دیں گے کہ یہ اختلاف نہیں ہے، اسی طرح تو اس باب میں امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہم ذکر کر چکے، کتاب الام کا حصہ ہے، اسی طرح وہ ابن قتیبہ کی حدیث شرح مختلف الحدیث وہ بھی یعنی اس کا حصہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا ذخیرہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو چھوڑا وہ ان سب پر یعنی ضخامت کے اعتبار سے اور اپنی علمیت کے اعتبار سے بہت بڑا خدمت ہے۔ یہ پوری خدمت حدیث کا ایک تسلسل ہے جو ان قرون اولا سے شروع ہوتا ہے اور آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ اور یعنی اہل علم کا ایک بڑا طبقہ، جمہور اہل علم نے کبھی حدیث کی اوتھینٹسٹی اور حدیث کی لیگیلٹی پر کسی اختلاف کو قبول نہیں کیا، الا من شذ کہ کسی نے اس پر بات کی ہو۔ تو یعنی یہ حدیث کی حجیت پوری ایک تاریخ اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اسٹوڈیوز میں، اور بہت ہی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا۔ ناظرین محترم، پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کی نشست میں حدیث و سنت کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے خاص طور پہ فقہائے اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، ان کی مسائل جمیلہ کیا تھیں، ان کے ہاں حدیث کا مقام کیا تھا، ان کی خدمات حدیث کیا تھیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ جان لیا کہ حدیث وہ بنیادی ماخذ و مستر ہے اسلام کا جس پہ آج تک زمانہ 1400 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے۔ کسی صحیح اور مستند عالم دین نے اس کی لیگلٹی پر اختلاف یا سوالیہ نشان نہیں اٹھایا ہے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ حدیث و سنت کے دیگر مباحث اور مضامین ہماری آئندہ کی نشستوں کا موضوع بنتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہمارے ایڈریسز آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں، ہمارا فیس بک فین پیج ہے، اس کے لائک کیجئے اور دوستوں تک یہ بات پہنچائیے۔ اپنے سوالات ہم تک بھجوائیے، ان کو انشاءاللہ ہم اپنے ارباب علم و دانش کے سامنے رکھیں گے اور ان سے تشفی بخش جواب لیں گے۔ وقت ہوا اختتام کا، آئندہ کی نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام حق ہے کلام جس کا
پیام حق ہے پیام جس کا، نظام حق ہے نظام جس کا، ہر ایک پر التزام جس کا، حدیث و سنت حدیث و سنت